میں ایک گھٹیا وکیل تھا پارٹ 2 آکاش اور پریا کے نام ایک کہانی۔ سامنے کرسی پر بیٹھا آرین بھٹناگر بڑے غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، سیکسول ہیرسمنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کسے سیکسول ہیرسمنٹ سمجھتی ہیں۔ ذرا بات کھل کر بتائیں۔ میری بات سن کر اس نے دکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی، وکیل صاحب کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کے ماتھے پر پسینے چھوٹنے لگے تھے، شاید اسے کچھ یاد آنے لگا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر آرین بھٹناگر پر ڈالی۔ کہنے لگی، چائے کا کپ لیتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی میرے پاس کھڑے ہو کر کھانا آرڈر کرنے کے بہانے میری کمر کو چھوتے، اور کبھی… یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، جی آپ رک کیوں گئی؟ کہیے نا، اور کہاں کہاں چھوتے تھے؟ کمر اور… عدالت میں موجود سب مردوں کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے، بڑی خاموشی سے مزے لے کر سن رہے تھے۔ ہر نوجوان میرے سوال کا مزہ اٹھا رہا تھا۔ اس وقت وہاں موجود سب مردوں کی نظریں پریا کی ہی طرف تھیں۔ وہ کبھی کورٹ روم میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگتی تو کبھی چادر سے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھنے لگتی۔ کہنے لگی، وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، آپ جانتی ہیں آپ نے ایک عزت دار شخص کے اوپر کتنا گھٹیا اور بڑا الزام لگایا ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ صرف آپ کی FIR کے بلبوتے پر ہم ایک عزت دار شخص کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں؟ کہنے لگی، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس کا سرکاری وکیل فوراً سے اس کے پاس آ گیا اور ایک رپورٹ جج کے سامنے رکھ دی۔ جج رپورٹ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک میڈیکل رپورٹ سے عزت دار شخص کو بدکردار کیسے ثابت کر سکتی ہیں؟ ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ریپ ہی کیا ہے؟ دیکھیں، جو رپورٹ دکھا کر آپ جج کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا کوشش کرنا چاہتی ہیں، ایسی 20 رپورٹس میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور وہ بھی آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کی۔ اس کے لیے مردوں کو سلیکٹ آپ خود کر سکتی ہیں، جیسا مرضی چاہیں اس طرح سے عزت دار نیتا کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں بالکل رجسٹرڈ میڈیکل رپورٹ تیار کر کے آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں ایسی رپورٹس چند ہزار نوٹوں پر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی عدالت کو گمراہ کر رہی ہے صرف ایک میڈیکل رپورٹ کے بلبوتے پر۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ یا تو اس لڑکی سے کہا جائے کہ یہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرے یا پھر سب کے سامنے آرین بھٹناگر سے معافی مانگ لے۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی تھی، کہا تھا کہ ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں۔ آدھے سے زیادہ کیس میں جیت چکا تھا۔ وہ لڑکی یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ کٹہرے سے نیچے اتر کر وہ کورٹ روم سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا۔ وہ جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ایکسکیوز می مس پریا، بات سنیے میری۔ میری بات سن کر اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلمل ہو رہے تھے۔ میں قدم آگے بڑھا کر میں نے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور گہری سانس لی۔ میں نے کہا، دیکھیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں، کیونکہ ابھی تو میرے بے باک سوالوں کی شروعات ہوئی ہے اور آپ کے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا۔ اگلی بار تو میں آپ کے زبان سے پورا ریپ سنوں گا، وہ بھی پوری عدالت کے سامنے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے، ایسے کیس کی سنوائی کے لیے سب سے زیادہ رش لگا ہوتا ہے اور سارا رش مردوں کا ہوتا ہے۔ جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ بڑے مزے سے وہ یہ سین سنتے ہیں۔ میرے سوالات آپ کو سب کے سامنے بالکل بے حجاب کر دیں گے۔ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہار مان لیں، کیونکہ ہار تو آپ کو ویسے بھی ماننی پڑے گی اور شکست شاید آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگی، اوپر والے کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ میں نے کہا، اوپر والے کا خوف آ رہا ہے جب ہی تو کہہ رہا ہوں محترمہ، باز آ جاؤ، ورنہ آرین بھٹناگر نے تو تمہاری عزت صرف ایک بار اتاری ہے، میں عدالت میں کئی بار اتاروں گا، اتنی بار کہ تمہیں اپنے وجود سے گھن آنے لگے گی، نفرت ہو جائے گی۔ جب تم کورٹ سے باہر نکلو گی نا تو لوگوں کی نظریں تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر میڈیا کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ ادھیڑ کے رکھ دوں گا تمہیں سب کے سامنے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تم۔
میں چاہتا تھا کہ دوسری پیشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ باتوں سے وہ خوف زدہ ہو کر اپنا کیس واپس لے لے، کیونکہ مہیش بھٹناگر یہی چاہتا تھا کہ دوسری پیشی نہ ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی، وکیل صاحب اگلی بار تیاری تھوڑا زیادہ کر کے آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا۔ کوئی اور ہوتی تو شاید مان چکی ہوتی یا میرے سامنے رونے لگ جاتی، ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں نے اپنا کیس واپس لیا، پلیز مجھے ایسے گھٹیا سوال نہ کرنا۔ لیکن پتہ نہیں یہ لڑکی کس مٹی کی بنی تھی۔ میری اتنی بڑی دھمکی دینے کے باوجود اس کو تو اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اگلی پیشی کا شدت سے انتظار تھا، جب میں سب کے سامنے اسے بے حجاب کر کے رکھ دیتا۔ میں ابھی وہیں کھڑا تھا جب پریا کا وکیل وہاں سے گزرا۔ میں نے کہا، وکیل صاحب ذرا بات سنیے۔ وہ رک گئے۔ میں نے کہا، یہ لڑکی کیا کیس آپ لڑ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں، سرکاری وکیل کے طور پر۔ اس لڑکی کے پاس پیسے زیادہ تو نہیں ہیں فیس بھرنے کے لیے۔ میں نے کہا، پہلے ہی آپ سال میں ایک کیس مشکل سے جیتتے ہیں، تو اس لڑکی کے پیچھے اپنی ہار کا ایک اور ٹھپا لگانا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر مسکرانے لگے، کہنے لگے، نہیں، اس لڑکی کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگلی پیشی آنے دو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی کے پاس کون سا ثبوت ہے۔ اگر اس کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہوا تو یقیناً میں اپنا کیس بری طریقے سے ہار سکتا تھا۔ گھر جا کر میں یہی سوچنے لگا کہ اس لڑکی کے پاس ایسا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوٹل کمرے میں ہوا تھا اور اس نے کمرے سے CCTV کیمرے کی ویڈیو حاصل کر لی ہوگی، لیکن میرے لیے ہوٹل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانا مشکل نہیں تھا۔ یقیناً وہ ویڈیو وہاں سے نکلوا چکی ہوگی۔ اگلی پیشی میں وہ ویڈیو سامنے لائے گی، اس کے بعد میرا کیس پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان 3 دنوں میں جو کچھ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا، وہ اپنے منہ سے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ دوسری پیشی سے 2 دن پہلے میرے کہنے پر اس کے پورے گھر کی تلاشی لی گئی تھی۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا، اس میں سے ساری ویڈیوز اڑا دی گئیں، اس کے لیپ ٹاپ سے سارا ڈاٹا ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس واقعی اس رات کی ویڈیو موجود تھی، جو اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ اسے بلیک میل کیا جائے، اور بلیک میل کرنے کے لیے اس کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیس بھی کر سکتی ہے، اور بلیک میل ہونے کے بجائے یہ ویڈیو ان کے لیے ہی مہنگی پڑ جائے گی۔ خیر، سارے ثبوت ختم ہو گئے تھے۔ اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بے شک میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا تماشا کیا گیا ہوگا۔ 2 دن کے بعد اس کے پاس کوئی بھی ثبوت موجود نہیں تھا جو وہ عدالت میں پیش کرتی۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ پیشی پر بھی نہیں آئے گی، لیکن میں حیران تھا کہ وہ اسی کالی چادر کو سر پر لیے عدالت میں پہنچی تھی۔ میں نے کہا، میں نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید بہت روئی تھی۔ وہ آ کر سیدھی کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ جب اسے حلق اٹھانے کے لیے کہا گیا تو کہنے لگی، جج صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جج اس کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے، جیسے کٹہرے میں کھڑی ایک مجرم سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ جو بولے گا سچ بولے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، کیا یہاں پر انصاف کے فیصلے کرنے والوں سے قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کام ایمانداری سے کرے گا اور جو فیصلہ کرے گا وہ سچ اور حق کی حد میں رہ کر کرے گا؟ ایک حلف آپ ان بیرسٹر آکاش جی سے بھی اٹھوائیں تاکہ یہ یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ کو سچ میں نہ بدلیں، اور ایک حلف آپ بھی اٹھائیں کہ یہاں جو فیصلہ کریں گے بالکل حق اور سچ پر ہوگا۔ میں نے کہا، جج صاحب جب انسان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا نا، تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ پریا جی کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، جج صاحب اجازت ہو تو میں ان سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ جج نے کہا، اجازت ہے۔ میں پریا کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ بتانا پسند کریں گی؟ وہ کہنے لگی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ سامنے کھڑے شخص نے میری عزت کو کیسے لوٹا تھا، میرے دوپٹے کو میرے گلے سے نوچ کر کیسے اتار کر پھینکا تھا، یا پھر میرے کپڑوں کو کس طرح سے پھاڑا تھا، مجھے بیڈ پر لٹایا گیا تھا یا پٹک کر پھینکا گیا تھا؟ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ شروعات کہاں سے کی تھی؟ حیران تھا میں۔ میرے سوال پوچھنے سے پہلے وہ خود ہی بتانے لگی تھی، لیکن زیادہ کا اس میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، میں نہیں بتا سکتی، میں اس تکلیف دینے والے حادثے کو دوبارہ نہیں سوچ سکتی جو میں نے اس دن سہی تھی،
کہنے لگی جیسے آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے نا، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر آپ لوگ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ لیکن 2 دن پہلے میرے پاس جو ٹھوس ثبوت تھا وہ مٹانے کے لیے اس کمینے انسان کے کرائے کے ٹٹو میرے گھر پر آئے تھے۔ سارے ثبوت مٹا دیے گئے۔ جس دن اس شخص نے میری عزت کا کھلواڑ کیا تھا اس دن اس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ مجھے بلیک میل کر سکے، اور ساری ویڈیوز مجھے واٹس ایپ پر بھیج دی گئی تاکہ مجھے دھمکا کر دوبارہ مجھ سے یہی گناہ کروا سکے اور میں اپنی عزت کی خاطر اس کے ہاتھوں استعمال ہو سکوں۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی تھی تاکہ آپ کو دکھا سکوں، لیکن 2 دن پہلے آرین بھٹناگر کے کرائے کے گنڈوں نے میرے گھر پر توڑ پھوڑ کر کے سارے ثبوت مٹا دیے۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک آخری امید لے کر آئی کہ شاید مجھے انصاف مل سکے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیں محترمہ، اس ایموشنل ڈرامہ کی یہاں پر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پہلے بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن آپ نے سٹوری اچھی کریٹ کی ہے۔ کہنے لگی اب مجھے آپ سے انصاف چاہیے بھی نہیں۔ میں نے اپنا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیا اور پھر سب کے سامنے مجھے کہنے لگی میری دعا ہے کہ جس بے بسی سے اس وقت میں گزر رہی ہوں، بہت جلد یہ وقت تم پر بھی گزرے گا۔ جن لوگوں کی حمایت چند پیسوں کے لیے تم کر رہے ہو نا، انہیں کے ہاتھوں تمہیں ایسی چوٹ لگے گی کہ تم روتے ہوئے دکھائی جاؤ گے۔ میں نے کہا اوہ شٹ اپ، میں اس کے قصے نہیں سننا چاہتا تھا۔ تیزی سے اس کی طرف لپک کر میں نے کہا۔ کہنے لگی آکاش جی میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، بھگوان کرے تم آرین بھٹناگر کے ہاتھوں برباد ہو جاؤ۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا بھگوان کرے تمہاری بہن کے ساتھ ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں تیزی سے اس لڑکی کے پاس آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑ لیے۔ ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ جج ہماری طرف دیکھ کر ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہار گئی۔ میں تمہارے لیے بد دعائیں کروں گی، بھگوان کرے تمہاری بہن برباد ہو جائے، تمہاری بیٹی برباد ہو جائے۔ جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی ویسے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے ساتھ کیا کر گزروں۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں یہیں پر قتل کر دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لینے والی؟ دوسرے وکیلوں نے مجھے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ کہنے لگے آکاش کول ڈاؤن۔ میں نے کہا اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ میں اس کا پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ کون ہوتی ہے میری بہن کا نام لینے والی، اسے ایسی بد دعا دینے والی؟ وہاں سے روتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ کافی دیر بعد جا کر میرا غصہ کچھ ہلکا ہوا تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ کہانی کا دوسرا پارٹ یہیں تک تھا۔ تیسرا اور انتم پارٹ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔